بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ صفحہ نمبر 216 اور ہیڈنگ ہے آج کا کہ مسجد کے سوا کسی اور جگہ جماعت کیا ہو سکتی ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورت الفاتح سے لے کر سورت البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3، رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 5، پیج نمبر 216۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی، محمد آ گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی، محمد آ گئے۔ مسجد کے سوا کسی اور جگہ جماعت ہو سکتی ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ منقول ہے کہ ایک نابینا صحابی نے حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک پہنچا دیا کرے اور لے جایا کرے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ حضور اکرم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، یعنی جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو۔ ان احادیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ حضرات صحابہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص مسجد سے اتنا قریب رہتا ہے کہ اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اگر وہ بلا عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ متوسط آواز والے آدمی کی آواز وہاں پہنچ سکے۔ اعلیٰ مکبر الصوت یا غیر معمولی بلند آواز کا اس میں اعتبار نہیں ہے۔ یہ سب روایات ان حضرات کی دلیل ہے جو جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں، مگر جمہور امت علماء، فقہاء، صحابہ و تابعین کے نزدیک جماعت سنت موقدہ ہے، مگر سنن موقدہ میں سنت فجر کی طرح سب سے زیادہ موقد اور قریب بوجوب ہے۔ ان سب حضرات نے قرآن کریم کی امر ورکعوا مع الراکعین کو دوسری آیات اور روایت کی بنا پر تاکید کے لیے قرار دیا ہے، اور جن حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے قریب رہنے والے کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں، اس کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز کامل اور مقبول نہیں۔ اس معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان بہت واضح اور کافی ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کی ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس کا باقیہ حصہ کل کے ویلاگ میں شامل کیا جائے گا۔
دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، خوشخبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی، آقا کی مدینے میں جب آمد تھی شاہد، ہر آنکھ مدینے کی آقا پہ لگی ہوگی۔